ناسبیت بھی ایک بیماری ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے علماء نے کہا اس کا شکار عوام الناس ہو جاتے ہیں، اور وہی شکار ہوتا ہے جس کے وجود میں عقل یا معرفت بہت کم ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علم انسان کے وجود کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ انسان کی ویلیو کس چیز کی وجہ سے ہے؟ انسان کے ذہنی مٹیریل کی وجہ سے۔ بھائی فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، خدا نہ خواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں ساری میموری چلی گئی، تو اب ان سے ان کا نام بھی پوچھو گے یاد نہیں ہوگا۔ ڈاکٹری تو اپنی جگہ، وہ اگر ڈاکٹر ہے تو اپنی میموری کی وجہ سے، اگر کوئی عالم ہے تو اپنی میموری کی وجہ سے، اگر کوئی انجینئر ہے وکیل ہے تو کس کی وجہ سے؟ میموری۔ جو مٹیریل اپنے ذہن میں ڈال دیتے ہو، اگر تم نے وکالت کا مٹیریل ڈالا تو دنیا وکیل کہے گی، اگر انجینئر کا مٹیریل ڈالا تو دنیا انجینئر کہے گی، اگر MBBS ڈاکٹر کا مٹیریل ڈالا تو دنیا تجھے ڈاکٹر یا بزنس مین کہے گی۔ اسی طرح اگر ولایت کا مٹیریل ڈالا تو دنیا تجھے ولائی کہے گی۔ سوال یہ ہے تم اپنے ذہن میں مٹیریل کون سا ڈال رہے ہو، اور جہاں سے مٹیریل لے رہے ہو وہ جگہ کیسی ہے؟ پاک ترین مٹیریل قرآن کا مٹیریل ہے، بہترین مٹیریل کہ میں ہر سال مجلس میں کہتا ہوں انسان لفظوں کا پجاری ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی جو لفظ زبان سے ادا کر رہا ہوں اس لفظ کی معنی کیا ہے۔ کہ میں نے کہا شیعہ اذان سنی اذان کا جب ٹائم ہوتا ہے ٹی وی پر تو لکھا جاتا ہے مثلا 6:55 پہ مسلمانوں کی اذان، اہل سنت کی اذان کا ٹائم ہے، اور لکھا جاتا ہے 7 بجے مثلا شیعہ اذان کی ٹائم ہے۔ سامنے شیعہ نہیں لکھتے، اس کے سامنے لکھتے ہیں فقہ حنفیہ، ہمارے سامنے لکھتے ہیں فقہ جعفریہ۔ اب دیکھیے انسان میں اگر عقل ہو، واللہ عقل بڑی نعمت ہے۔ اچھا یہ ٹائم کس کا ہے؟ کہا فقہ جعفریہ۔ کس کی فقہ؟ جعفر صادق کی فقہ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اور مقام کمال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل بیت ہیں نام امام نے رکھا لیکن لقب لوگوں نے دیا، لقب ہم نے نہیں دیا۔ زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے، نام محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے، نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ اب یہ مسلمان خود زبان سے کہہ رہا ہے یہ ٹائم کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا۔ اور یہ ٹائم کس کا؟ امام جعفر صادق۔ ترجمہ کروں کہ یہ ٹائم امام ابو حنیفہ کا، اور یہ ٹائم ہے اس جعفر کا جو سچا ہے۔ اب خود کہہ رہا ہے یہ اس کا ٹائم ہے جو سچا ہے۔ اب عقل سے بات سوچے کہ مانے گا کس کی؟ سچے کی؟ ایک طرف لقب بھی خود دے رہا ہے لیکن عمل بھی خود نہیں کہہ رہا۔ بھائی جب تم نے خود سچا کہہ دیا تو ٹائم کس کا صحیح ہوتا ہے؟ جو سچا ہے۔ اسی طرح جو مولا کا لقب ہے امام المتقین، کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام۔ علی کے ماننے والے کون ہیں؟ شیعہ کہلا تو شیعہ متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب وہ امام المتقین ہے، جب جناب صدیقہ کا لقب ہی صدیقہ ہے، خود نبی خدا فرماتے یہ میری بیٹی صدیقہ ہے، سچی ہے، تو جب وہ سچی ہیں تو اس کی زبان سے نکلی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ سچی ہے۔ تو مسلمان لفظ ادا کرتا ہے لیکن لفظ کی معنی کو نہیں مانتا۔ اس کی وجہ ہے ناسبیت۔ جب انسان کے وجود میں تعصب آ جائے، یہ تعصب اتنی بڑی بیماری ہے کہ معصوم فرماتے انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ بہت بڑے وقت کے آیت اللہ گزرے، آیت اللہ نور اللہ شستری، بہت بڑے عالم دین، تقریباً اس وقت میں حوض مشہد کے بہت بڑے عالم، یعنی درس خارج پڑھانے والے، مرجع تقلید، ایک مرتبہ حرم امام میں کھڑے تھے۔ ہندوستان کا ایک مومن آیا اور اس نے کہا کہ مولانا ایک مسئلہ ہے، ٹوٹی پھوٹی فارسی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے شہر میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے اور گاؤں کے اطراف میں سارے ناسبی ہیں۔ اہل سنت اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، ناسبی محبت نہیں کرتا، وہی کام کرتا ہے جو امیر شام نے ممبر سے کیا، یعنی اہل بیت رسول سے نفرت کرنا اس حد تک۔ جس طرح بھی طارق مسعود کا کلپ چل رہا ہے کہ اس کو پتا ہے شیعوں کو تکلیف کیسے دینی ہے، کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس نے پھر وہی بحث چھیڑ دی حضرت ابو طالب کی، کلیاز باللہ حضرت ابو طالب کافر تھے۔ اگر ہمارے نوجوان کچھ کہیں تو FIR کاٹ جاتی ہیں،
لیکن یہ تو ملک کے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جس جناب ابو طالب پہ طاہر القادری سے لے کے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ایمان ابو طالب پہ، پھر یہ اذیت دینا کیوں؟ کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے والدین کافر نہیں تھے، معصوم امام کا باپ جو ہے وہ کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس عقیدے پہ ضرب لگا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا تکلیف دیں، لیکن علمی دلائل ہمارے پاس اتنی ہیں کہ کہاں ابو سفیان اور کہاں ابو طالب۔ انسان کو شرم آنی چاہیے جس نے اپنی جان کو، جس نے اپنے مال کو رسالت پہ قربان کر دیا، جس کے دامن میں رسالت پڑے، جس کا نکاح ابو طالب پڑھیں، اس پر بھی تمہیں اس کے ایمان پر اعتراض ہے تو مجھے تو تمہارے ایمان پہ شک ہے۔ انسان کو یہ ہے ناسبیت۔ جب انسان ناسبیت میں جاتا ہے تو سرحدوں کو کراس کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے شہر میں کوئی بھی شیعہ مولانا نہیں ہے، ہم ہیں تو اہل بیت کے ماننے والے، لیکن اتنی خوف کی فضا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہے تو ہمیں قتل کر دیں۔ ہم نمازیں ان کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جنازے وہ ہمارے پڑھاتے ہیں، غسل کفن سارا وہ کرتے ہیں، ان کے مولوی آتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری شادیوں کے نکاح بھی وہ پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی مولانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مولانا مل جائے۔ کہا کتنے دن ہو؟ کہا 1 مہینہ میں یہاں پر ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پورے مہینہ جس بھی مولوی کو کہا وہاں جاؤ، کہا بھئی وہاں تو سارے ناسبی ہیں، کون جائے؟ یہ اصل جہاد ہے، یہ اصل تبلیغ ہے۔ اپنے شہر میں علی کا نعرہ مارنا اور ہے، اور دشمن کے میدان میں علی کا نام بلند کرنا۔ تو یہ جو بڑے بڑے ولائی گھومتے پھرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تفتان میں، چلے جاؤ وزیرستان میں، اتنا شوق ہے نا تو وہاں جا کے علی کی تبلیغ کرو۔ تم شیعوں کو شیعہ بنانے کی کوشش نہیں کرو۔ تمہیں دورے کرنے ہیں، تمہیں گھومنا ہے تو ذرا آؤ، میں تمہیں وزیرستان لے جاتا ہوں۔ وہاں جرت ہے تو وہاں علی کا نعرہ مارو، لیکن وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں شیر بننا، علی کی طرح جنگ احد میں شیر بن، مرحب و انتر کے سامنے جا کر مقابلہ کر۔ علی والوں کو نہ بتا کہ علی کی ولایت کو کیسے ماننا ہے۔ تو انہوں نے پورا مہینہ اس کو کہا بھائی تم جاؤ، اس نے کہا نہیں مولانا وہاں ہم کیسے جائیں، مشکل ہے، یہ وہ۔ پورا مہینہ کوئی نہیں ملا۔ یہ اپنے مقدس جو بڑے اساتذہ ان کے پاس گئے، کہا اب مجھ پر شرعاً واجب ہو چکا کہ میں وہاں پر جاؤں، کیونکہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اب حوضے کو ترک کر دیں؟ کہا حوضے کو چھوڑ دیں، کچھ شرعاً واجب ہے۔ لوگوں کا نکاح، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کا غسل، لوگوں کی عیدین سب کچھ جا رہی ہیں۔ کن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جن کے وجود میں ناسبیت ہے اس کے پیچھے تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ مجھ پر شرعاً واجب ہے میں اس گاؤں میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی اس وقت عمر تھی 38-37 سال عمر ہے، وقت کے سب سے بڑے مرجع۔ انہوں نے کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کیونکہ تمہارے یہاں حالات بہت خراب ہیں، میں وہاں پر عالمانہ لباس میں نہیں آؤں گا، نمازیں پڑھاؤں گا لیکن مزدوروں کا لباس پہنوں گا، صبح شام مزدوری کروں گا، جو بھی تمہیں کام ہو، مسئلہ ہو، نماز ہو، نکاح ہو، جو بھی ہو میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا۔ آغا نور اللہ شستری اتنے بڑے مجتہد وہاں سے چلے ہندوستان کی کسی آبادی میں، کہ غالباً اکبر آباد نام تھا وہاں کا، کیا نام تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اور اس کا جو قاضی تھا وہ بھی سارے متعصبین میں سے تھے۔ وہاں پر پہنچے، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، ان بچوں کو قرآن پڑھانا، آہستہ آہستہ مزدوری بھی کرتا تھا۔ کرنے کے بعد وہاں پر جو متعصبین کا حوضہ تھا جہاں پر ان کے مولوی اور ملا پڑھتے تھے، وہاں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے حوضے میں ایڈمیشن لینی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم مزدور سے آدمی ہو، ایڈمیشن لینے جا کر اپن مزدوری کا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے علم دین لینا ہے، علم دین پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یا امتحان دینا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا جو امتحان لینا ہے مجھ سے لے لو، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں دن میں چند گھنٹے مزدوری کرتا ہوں، باقی اگر پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا امتحان لیا گیا، یہ بہترین نمبر میں پاس ہو گئے، حوضے کے اندر ان ہو گئے۔ صرف و نحو اور جتنے مکاتب کے علوم تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیے، اور بڑی تیزی سے 2 سے 3 مہینے میں وہاں کا بہترین شاگرد ٹھہرا۔ اب ان کو کیا پتا یہ وقت کا سب سے بڑا مجتہد ہے، عمر 37-36 سال اس وقت عمر تھی، پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 6 مہینے میں یہ ان کے حوضے کا بہترین استاد بن گیا۔ اب جیسے وہاں پہ استاد بنا تو وہاں کا جو قاضی تھا یہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ بھائی اتنا پڑھا لکھا شاگرد، اور تھا ہی اہل بیت کا چاہنے والا، سید بھی تھا اور عالم بھی تھا، ولایت علی کو ماننے والا بھی تھا، اور جو ولایت کا مانتا ہے خدا اس کے چہرے میں نور بھی ڈالتا ہے۔
نورانی چہرہ بھی تھا. اس قاضی نے اس کو قریب لایا اور قاضی نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد اگر میرے بعد کوئی قاضی بنے گا تم اس جوان کو قاضی بنانا. کہ قبلہ اس کو تو 6 مہینے ہوئے. کہ نہیں بہت بڑا قابل ہے, اتنا بڑا قابل ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد بادشاہ کا اپنا قاضی کا انتقال ہوا تو نور اللہ ششتری وہاں کی حکومت کے قاضی بنے. پھر ان کو لقب ملا قاضی نور اللہ ششتری. تمام تر مکاتب اہل سنت کا قاضی بن چکا. بادشاہ نے کہا کہ نور اللہ ششتری تمہارے استاد قاضی صاحب نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد تجھے قاضی بنانا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں معذرت چاہتا ہوں, میں قضاوت کی کرسی نہیں سنبھال سکتا. کہ بھئی تمہارے استاد کا حکم ہے کہ میں مجبور ہوں. کہ میں بادشاہ ہو کے حکم دیتا ہوں کہ میں مجبور ہوں. کہ مجبوری تو بتاؤ. کہ قبلہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں قاضی بن گیا تو مختلف کیسز میرے پاس آئیں گے. فقہ حنفیہ والا لے کر آئے گا, اگر میں نے فیصلہ شافعیت پہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا. شافعی والا آئے گا, میں نے حنفیوں کا فیصلہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا. حنبلی آئے گا, میں نے بریلویوں کا فیصلہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا. امام مالک کا فیصلہ دیا تو میں کیسے فیصلہ دوں, اسی لیے میں قاضی نہیں بن سکتا. ہاں ایک شرط پہ قاضی بنوں گا, میں فیصلہ اپنی رائے کے مطابق دوں گا, کسی فقہ کو نہیں دیکھوں گا. میں فیصلہ اپنے علم کے مطابق. تمہیں اجازت ہے قاضی نور اللہ ششتری جس طرح تم فیصلہ دینا چاہو فیصلہ دے دو. اب جیسے جیسے لوگ آتے تھے قاضی نور اللہ ششتری فیصلہ دیتے تھے. اس کے فیصلوں پہ سارے لوگ راضی تو تھے لیکن فیصلہ چاروں فقہوں پہ نہیں تھا. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرا, وہاں کے قاضی اور مفتیوں نے کہا بھائی یہ فیصلے تو بڑے اچھے کرتا ہے لیکن فیصلہ نہ حنفیوں والا ہے, نہ شافیوں والا ہے, نہ مالکیوں والا ہے, نہ بریلویوں والا ہے. یہ فیصلہ دے رہا ہے تو کس فقہ کا؟ کسی نے کہا اس کے فیصلے بڑے فقہ جعفریہ سے ملتے ہیں. کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے, اس کے سارے فیصلے کن سے مل رہے ہیں؟ فقہ جعفریہ سے مل رہے. اب ان کو شک ہونے لگا. لیکن یہ بھی بڑے ہوشیار تھے, جب باتیں کرتے تھے بڑے انداز سے دھیمے سے. ایک دن یہ جمعہ دے رہے تھے. میں ناسبیت کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناسبیت کتنی خطرناک ہے, اس کے وجود میں کتنی نفرت. بادشاہ کی ان سے محبت تو تھی ہی کیونکہ بڑا جلیل القدر متقی پرہیزگار عالم بھی تھا. ایک مرتبہ یہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے آل کا لانا تھا اس وقت مفتی کھڑے ہو گئے کہ انت ناصبی, انت کافر, تو کافر ہے, تو ناصبی ہے, کیونکہ آج تک ہم نے اپنی صلواتوں میں آل کو نہیں لایا. یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تم شیعہ ہو, یہ شیعوں والی صلوات ہے. اسی وقت نور اللہ ششتری کو پکڑا اور اسے قید میں ڈال دیا. بادشاہ کیونکہ محبت کرتا تھا, بادشاہ کو پتا تھا. بادشاہ نے کہا مسئلہ کیا ہے, اس کو باہر لے کر آؤ, میں فیصلہ کروں گا. میں نور اللہ ششتری کو جانتا ہوں, وہ بڑا عالم ہے, وہ بڑا عادل ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شیعہ ہو. کہ نہیں مولانا, ہم نے بادشاہ سلامت ہم نے خود سنا ہے جب وہ صلوات بھیج رہا تھا تو آل کا نام لا رہا تھا. ایک مرتبہ نور اللہ ششتری کو لایا گیا. نور اللہ ششتری نے کہا بادشاہ سلامت بس میرا ان مفتیوں سے مولویوں سے ایک سوال ہے, کیا رسول خدا کا فرمان نہیں ہے کہ یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری محبت میری محبت ہے, تیری جنگ میری جنگ ہے. کہ ان سے یہ پوچھو عالم علی ہے کہ نہیں ہے, عالم حسن حسین ہے کہ نہیں ہے. پھر ان کو اس سے اتنی دشمنی کیوں ہے جو نبی کا گوشت ہے؟ بادشاہ نے فوراً مولویوں سے کہا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ سب نے سر کو جھکا لیا. کہاں بادشاہ سلامت لکھا ہے. کہ بدبختو جب لکھا ہے تو اتنے سالوں سے تم نے مجھے گمراہ کیوں کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کہ نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اے مسلمانوں مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو, ایسی صلوات نہ بھیجا کرو جس میں آل کا نام نہ ہو. جب بھی صلوات بھیجے تو ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا سننا تھا. بادشاہ نے کہا یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ سب نے سر جھکا لیا. بادشاہ سلامت لکھا ہے. اس دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہندوستان میں اگر کوئی صلوات بھیجے گا تو محمد کا صرف نام نہیں لائے گا, ایک طرف محمد کا نام ہوگا, دوسری طرف آل محمد کا نام ہوگا.
تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک محمد و آل محمد کے چاہنے والے نے اپنی جوانی کو قربان کیا، ان کے بیچ میں جا کر مکتب اہل بیت کو ثابت کیا۔ اب ہو گئی ان کی نفرت شیخ نور اللہ ششتری سے، اور بدقسمتی سے یہ بادشاہ جو ان کو چاہتا بھی تھا، پسند بھی کرتا تھا، بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ بڑا عرصہ وہاں پر رہے، محبت اہل بیت کو پھیلایا، بڑی شیعت کی مدد کی۔ ان کی عمر ہو گئی تقریباً 70 سال۔ اب اس سن سے لے کر یہ ایران واپس نہیں گئے، وہیں پر تبلیغ دین میں مشغول رہے۔ 70 سال ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں بہت تنگ کیا، پریشان کیا۔ انہوں نے ایک شاگرد کو بھیجا کہ تم جاؤ نور اللہ ششتری کی خدمت کرو اور اس کے شاگرد بنو، اس کے قریب جاؤ، جو بالکل نور اللہ ششتری کو تم پر اعتبار ہو جائے تو اس سے یہ سوال کر لینا۔ اب یہ شاگرد قریب گیا، خدمت کرنے لگا۔ مولانا صاحب ایک مرتبہ یہ بالکل مولانا رات کو بیٹھے تھے، اس درمیان شیخ نور اللہ ششتری کتاب لکھ رہے تھے، کتاب احقاق الحق، یہ بہترین کتاب ہے خلافت مولا علی پر۔ یہ احقاق الحق بھی لکھ رہے تھے، اس درمیان یہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے مولانا میرے وجود میں ایک الجھن ہے۔ کہ کیسی الجھن ہے؟ کہ مولانا میں اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کہ پوچھو بیٹا جو سوال کرنا ہے کرو۔ کہ مولانا میرے ذہن میں خلش ہے کہ رسول خدا کے بعد رسول کا حقیقی خلیفہ کون ہے؟ کیا خلافت واقعاً علی کا حق تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پر شیخ نور اللہ ششتری کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی اسی موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہوں کہ رسول کے بعد اگر منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے اگر کوئی خلیفہ تھا تو علی ابن ابو طالب تھے۔ احقاق الحق یعنی علی کے حق کو ثابت کرنے کی کتاب لکھ رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ یہ ملعون باہر نکلا، اپنے مفتیوں کو بتایا کہ بھائی تمہاری بات سچ تھی، نور اللہ ششتری جو ہے وہ شیعہ ہے، وہ علی کا ماننے والا ہے، وہ تو علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نور اللہ ششتری کو مقام شہادت ملا، ان کو پکڑا گیا، اور جب بادشاہ کا بیٹا تھا وہ بھی شدت بڑا ناصبی تھا۔ دیکھیے اب ناصبیت وہی ظلم کرتی ہے جو تاریخ میں امیر شام نے جناب حجر بن عدی کے ساتھ کیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ فرماتے شیخ نور اللہ ششتری کے بدن سے سارا لباس اتارا گیا، صرف ستر العورت یعنی یہ کپڑا رکھا گیا، لیکن اور سارا بدن ان کا کپڑا اتارا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل لگائی گئی، اور وہاں پر ایک لکڑی ہوتی تھی جس میں سخت ترین کانٹے ہوتے تھے، مشہور وہاں کی لکڑی تھی ہندوستان کی۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 20,000 کے قریب وہ لکڑیاں جمع کی گئیں، ان سے وہ خار اتارے گئے۔ مسجد جمعہ نماز کے بعد جو بھی نکلتا تھا کہتے تھے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ علی کی خلافت کو حق مانتا ہے۔ میں ناصبیت کی آپ کو نفرت بتا رہا ہوں۔ جب ناصبیت میں نفرت اور بغض علی بن ابی طالب اتنا ہے، ان کا بغض ان کو قاتل بنا دیتا ہے، ان کو فاسد بنا دیتا ہے۔ 70 سال کے بزرگ کو تقریباً 20 سے 25 لوگ آتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ ملتا ہے کہ اتنا ان کو مارا کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے زمین پر گر گئے، اور صرف اتنا ظلم نہیں کیا، یہ شہید ہو گئے۔ پھر جو گوشت کے ٹکڑے تھے انہی لکڑیوں میں ان کو آگ لگا دی گئی، ان کے پورے جسم کو جلا دیا گیا، لیکن ان کی روح رواں ہوئی۔ کم از کم انہوں نے وہ صلوات وہاں پر قائم کی جس صلوات کو رسول خدا نے کہا تھا۔ آج تک بھی وہاں اگر صلوات بھیجی جاتی ہے تو اس طرح بھیجی جاتی جس طرح شیعہ صلوات بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔